اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دیکھیے، تمہاری ہستی میں ایک کیفیت کا نام رسول اللہ ہے جو اس وقت تک خودی کے لباس میں ملبوس تھی اور انتہائی شرک میں مبتلا کیے ہوئی تھی، لہٰذا لا الہ الا اللہ کے اشارے سے تمامی محسوسات کے لباس کو ہٹا دو تو قابل حمد اور لگاؤ صرف اللہ ٹھہرے گا، اور اس لیے وہ محمد ہے۔ اور جب لباس رسول سے ملبوس ہو کر وہ کیفیت نمودار ہو گئی تو تم مقام رسالت فنا فی الرسول پر ہو گئے۔ ایک روز فرمایا کہ تمہارا وجود الہی کا ایک نقطہ ہے، یہی نقطہ الہی کو حل کرتا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ سے غسل دے دو اور لباس رسول سے آراستہ کر دو۔ کس قدر آسان بات کو مشکل بنا رکھا۔ سبحان اللہ۔ جو ہے بہار والے حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو بہت ہی آسان بات کہا ہے کہ کس قدر آسان بات کو مشکل بنا رکھا ہے۔ تم لوگوں نے آسان چیز کو مشکل کیوں بنا رکھا ہے بھائی؟ تم جو ہم کہتے ہیں ویسے غسل کرو اور ویسے ہی لباس پہن لو۔ کیا خوبصورت غسل ہے اور کیا خوبصورت لباس ہے، الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اس کو ذرا سا پھر سے دیکھ لیجئے کہ آخر کیسے اس کو غسل کیسے کرنا ہے اور اس کا لباس کیسے پہننا۔ پھر سے دیکھیے اس کو، تمہاری ہستی میں ایک کیفیت کا نام رسول اللہ، یعنی رسول اللہ تمہارے اندر ہے۔ پہلی بات، پوائنٹ نمبر 1، رسول اللہ جو ہے تمہارے اندر ہے۔ پہلی بات، جو اس وقت تک خودی کے لباس میں ملبوس تھی اور انتہائی شرک میں مبتلا کی ہوئی تھی، یعنی تمہارے خودی کے لباس میں وہ جو کیفیت محمدی جو ہے، کیفیت رسول جو ہے، وہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے، تم کو شرک میں مبتلا کر کے رکھی ہوئی ہے، پردے میں ہے لیکن تمہارے اندر ہے۔ پہلا بات، لہٰذا لا الہ الا اللہ کے اشارے سے تمامی محسوسات کے لباس کو ہٹا دو۔ جب تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو گے، ذکر کرو گے اور اس کو نفی اسبات میں جو ہے غور و خوض کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے جتنے محسوسات ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ جو تم محسوس کر رہے ہو، جتنے بھی کشیف چیزیں تم دیکھ رہے ہو، جتنے بھی تم غلاظات دیکھ رہے ہو، جتنے بھی نفوس دیکھ رہے ہو، جتنے بھی نفس اور نفسانی چیزیں دیکھ رہے ہو، یہ ذکر لا الہ الا اللہ سے سب تہہ تیگ ہو جائے گا، سب جو ہے جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو جو ذات محمدی ہے، نور محمدی ہے، تمہارے اندر موجود ہے لیکن تم کو پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ جب تم لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اس کو تم چھاٹ دو گے اور وہ جب جل کر کے راکھ ہو جائے گا، اب دیکھیے اب کیا کہتے ہیں بابا کہ لا الہ الا اللہ کے اشارے سے تمامی محسوسات کے لباس کو ہٹا دو تو قابل حمد اور لگاؤ صرف اللہ ٹھہرے گا، اور اس لیے وہ محمد ہے۔ یعنی جب تم لا الہ الا اللہ کہہ دیے ہو اور غیر سے خود کو پاک کر لیے ہو تو جو اب بچ گیا تمہارے اندر، وہ کون بچ گیا؟ صرف اللہ بچ گیا۔ اور جو اللہ بچ گیا تو وہ اللہ ہے تو ضرور، لیکن حقیقت میں دیکھیے تو وہی دوسرے رخ کو پلٹ کے دیکھیے تو وہ محمد ہے، کیونکہ محمد کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی بہت تعریف ہو۔ تو سب سے زیادہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی جب بہت زیادہ تعریف ہے تو وہی محمد ہے۔ یعنی جو محمد تمہارے اندر پوشیدہ ہے، گویا کہ اللہ بھی تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ کا ہی نام دوسرا محمد اور محمد کا ہی دوسرا نام اللہ ہے۔ وہ تو دونوں ذات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ملے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ساتھ ہے، الگ نہیں ہے۔ تو اس چیز کے طرف اشارہ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عمدہ طریقے سے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ محمد ہے، اور جب لباس رسول سے ملبوس ہو کر وہ کیفیت نمودار ہو گئی تو تم مقام رسالت پر ہو گئے۔ یعنی اب جب آپ لا الہ الا اللہ سے اپنے وجود کو فنا کر چکے تو بچا کون؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آپ نے اس کو ختم کر دیا تو بچ گیا اندر میں کون؟ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو کریے دیے، لا الہ کر دیے تو الا اللہ بچ گیا، اور لا الہ الا اللہ مکمل ہوا تو محمد الرسول اللہ بچ گیا۔ تو محمد الرسول اللہ جو بچ گیا
وہی تو آپ ہیں. یعنی بابا کہنا چاہتے ہیں کہ تم جب اس جگہ پر پہنچ جاؤ گے، فنا کے منظر سے گزر جاؤ گے، تو جو بقا بچے گا تمہارے اندر، تو وہ جو ذات بچ گیا وہ محمد کی ذات ہے. اب تم نہیں رہے ہو، بلکہ تم نائب رسول بن گئے ہو. ہاں، اب جب تم اس فنا سے گزر گئے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مکمل ہو گیا اور فنائیت مکمل ہو گئی، تو جو بقا بچ گیا وہ کون بچا؟ رسول پاک کی ذات، اور آپ کے اندر وہ نائب رسول بچ گیا. آپ نائب رسول بن گئے، اور آپ کے اندر جو ذات سیرت اور صورت سے جھلک رہی ہوگی وہ محمد کی ذات ہوگی. اس لیے کہ آپ فنا پہ رسول پر ہوں گے اور مقام رسالت پر ہوں گے، گویا کہ آپ ولایت کے درجے پر ہوں گے، آپ ولی اس وقت بن چکے ہوں گے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہے تو بہت بولنے میں آسان، لیکن کتنا کڑا کام ہے ذرا سمجھیے، ہے نا. تو مخدوم بابا نے بہت آسان طریقے سے اس کو سمجھایا اور کہا کہ ایک روز آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا وجود الہی کا ایک نقطہ ہے. یعنی ہمارا جو وجود ہے اللہ کے وجود کا ایک بھید ہے، اللہ کے وجود کا ایک بھید ہے. یہی نقطہ الہی کو حل کرتا ہے، اور اسی کو لا الہ الا اللہ سے غسل دے دو. یعنی اس وجود کو آپ لا الہ الا اللہ سے نہا دیجیے. جب لا الہ الا اللہ کے صابن سے اس کو نہا دیجیے گا تو محمد الرسول اللہ کا لباس اس کو پہنا دیجیے گا. کتنے آسان چیز کو بھاری بنا رکھا ہے. سیدھی سی بات ہے، لا الہ الا اللہ کے صابن سے لگڑ کے نہا لیجئے اور محمد الرسول اللہ کے لباس کو پہن کر کے آراستہ پیراستہ ہو جائیے. اور کچھ نہیں ہے، اتنا جھول جھال سمجھنے اور سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کتنی آسان چیز کو بھاری بنا رکھا. یہ ہم نے کہا ہے بھائی، یہ مکتوبات صدی میں حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بیان کیا. ہے تو بہت چھوٹا چیز، لیکن اس صابن سے نہانا اتنا آسان نہیں ہے. اور جب تک اس صابن سے لا الہ الا اللہ کے صابن سے نہائیے گا نہیں، تب تک محمد رسول اللہ کا لباس ہم لوگ کیسے پہنیں گے؟ اسی لیے زیادہ سے زیادہ کثرت ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ سب اسی کی نسبت سے کرتے ہیں کہ اسی ذکر، وہ ذکر گویا کہ صابن ہے. صابن، اس صابن سے ہم اپنے ہستی کو رگڑ کے نہاتے ہیں، اپنے ہستی کے تمام نفس کو ختم کر کے ایک دم بالکل صاف کرتے ہیں. تزکیہ نفس، تنزیہ روح، اور یہ سارا جو مرحلہ ہے وہ سب ہم لوگ حل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے صابن سے نہاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے صابن سے جب ہم لوگ نہاتے ہیں نا، تو جب نہانا ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو جسم کو پوچھ لیں گے سوکھے کپڑے سے، اور اس کے بعد جو ہم لوگ لباس پہنتے ہیں وہ لباس محمدی ہے، محمد رسول اللہ کا لباس. کتنا اچھا طریقے سے بابا نے سمجھا دیا. کہہ رہے کیا تم بھاری کام کو اتنا ٹیڑھا میڑھا کرا سمجھ رہے ہو، ہلکا کام کو بھاری سمجھ رہے ہو، اتنا ٹیڑھا بنا رکھا ہے. ایک دم سیدھا کام ہے. دادا بھی کبھی کبھی سب چیزوں کو بڑے ہلکے میں بول کے چلے جاتے تھے. ہم لوگ کہتے تھے کیسے ترنت بول کے چلے گئے؟ ہے کچھ ہے جی، ایسے ہے ویسے کچھ تھوڑی ہے، ایسے کرو ہو گیا. بولنے میں تو لگا بہت آسان، ویسے مخدوم بابا بھی کہہ رہے ہیں ہاں کچھ ہے جو کچھ نہیں ہے. لا الہ سے نہاؤ، محمد رسول اللہ کپڑا پہن لو، ختم ہو گیا. جھوٹ موٹ کا 12-17 کر رہا ہے تم لوگ. ایک بزرگ تو ایسے ہمارے گزرے جس کا مطالعہ ہم کر رہے تھے، نام دیکھیے بھول رہے ہیں، شاید سلطان باہو تھے یا کوئی اور تھے. ایسے ہم کہیں پڑھے ہیں، کسی تذکرۃ الاولیاء میں ضرور پڑھے ہیں، کوئی پرانا جو نیا والا ایڈیشن آتا ہے نا اس میں. انہوں نے صاف طور سے کہہ دیا، کہہ رہے پیری مریدی جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. پیری مریدی کان میں کچھ بات بولنے کا نام ہے، بس بھید کھول دینے کا نام. پیر نے مرید کو کان میں کہہ دیا، بھید کھل گیا، راج ختم. تو وشان شاہ میں وشان شاہ. تو یہ بات ہے. میں نے کہنے کا مطلب یہ ہوا، حضرت اقبال نے بھی اس کو کہا، محرم راز خودی سے جب ہوا تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ کھل گیا پردہ تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں. دادا حضرت اقبال صاحب نے بھی اس چیز کو کہا کہ مین چیز کیا ہے؟ راز کا کھل جانا، معرفت کا قلب پر روشن ہو جانا اصل چیز ہے. وہ چیز جہاں ہو گیا تو سارا چیز ایک طرف، اور وہ علم اور کشف اور وہ روشنی ایک طرف، سب پر بھاری ہوگا، ہے نا. تو امید ہے کہ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی
کہ کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے صابن سے نہا لینا ہے اور محمد رسول اللہ کا لباس پہن لینا ہے۔ کیا ہی آسان چیز کو مشکل بنا رکھا ہے۔